اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قاضی فیض عیسیٰ کیس کے حوالے سے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے وہ اب ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جس طریقے سے کیس کو لے کر چل رہے ہیں وہ بڑا ہی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بطور میرے لیے تو بڑا ایک مزہ کا خیز ہے اور ایک بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ میں قانون کا طالب علم بھی ہوں اور میں ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں کہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے اور عدالتوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی جج بطور وکیل کھڑا ہو کر یا بطور فری کھڑا ہو کر عدالت میں گفتگو کرتا ہے تو وہ معاملات کیا ہوتے ہیں۔ خیر، نظر ثانی کی درخواستیں ہیں، اور جو نظر ثانی کی درخواستوں میں جو وفاق کی طرف سے جواب آیا وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بڑا ہی اہم سوال اٹھایا ہے، اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، جس کا جواب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس نہیں تھا، وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ جو 10 رکنی بینچ ہے اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں، اور اس 10 رکنی بینچ میں جسٹس مقبول باقر صاحب ہیں، جسٹس منظور احمد ملک صاحب ہیں، جسٹس مظہر عالم خیل صاحب ہیں، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس امین الدین خان شامل ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کو بعد میں شامل کیا گیا تھا۔ اب اس میں آپ کو یاد ہے کہ یہ 7 اور 10 سے یہ فیصلہ آیا تھا۔ جسٹس فیصل عرب صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، تو جو 6 ججز تھے جنہوں نے FBR میں معاملہ بھیجنے کو کہا تھا، اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، جسٹس منظور احمد ملک صاحب تھے، جسٹس مظہر عالم خیل صاحب تھے، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے، جسٹس منیب اختر صاحب تھے، جسٹس محمد امین صاحب تھے۔ اب یہ وہ 6 رکنی بینچ تھا، اور 7ویں جسٹس فیصل عرب صاحب تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ ہے اس پر FBR کو انکوائری کرنی چاہیے، انکوائری کر کے وہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائے گا، اور سپریم جوڈیشل کونسل اگر چاہے گی تو از خود نئے سرے سے نوٹس لیا جا سکتا ہے۔ اب جو معاملہ ہے وہ ہے نظر ثانی کی اپیلوں کا۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نہیں چاہتے کہ یہ نظر ثانی کی جو اپیلیں ہیں یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے جو عدالتی نظام ہے اس کی بھیڑ چڑھ جائیں۔ پہلے 6 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا، پھر یہ آ جاتا ہے جی کہ جن 3 لوگوں نے میرے حق میں جو اپنے اختلافی نوٹ دیا تھا ان 3 لوگوں کو بھی حصہ بنایا جائے بینچ کا، اور وہ بینچ کا حصہ بنتے بنتے پھر معاملہ چیف جسٹس کے پاس چلا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے بینچ 10 رکنی بنا دیا۔ اب جو 10 رکنی بینچ بنا تو اس میں بجائے اس کے کہ یہ نظر ثانی کی درخواستوں پر اپنی سماعت کو دیکھیں اور اپنا جو معاملہ ہے ٹیکنیکل کہ FBR میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس کے اوپر بات کریں، انہوں نے ایک نئی درخواست دے دی، اور نئی درخواست کیا ہے جی کہ میرا معاملہ میڈیا پر چلایا جائے، کیونکہ سارا دن ساری رات یہ سارے کا سارا جو میڈیا ہے اس کو کور کیا ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان نے اور پاکستان کی حکومت نے۔ تو اب کیونکہ وہ سارا پاکستان کی حکومت کے ہاتھ میں ہے تو میری آواز کوئی نہیں سنتا، میری آواز نہیں پہنچتی، میں بطور جج پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، میں ٹاک شو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اگر جناب نے بیٹھنا ہے یا جناب نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو جب تک آپ کی نظر ثانی کی درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا جناب ریزائن کر دیں، اور ریزائن کر کے وہ سارا دن ساری رات بیٹھیں، ٹی وی پر بھی بیٹھیں، اپنا موقف بھی قوم کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد عدالت سے بھی بطور وکیل اپنے آپ کو جو ریپریزنٹ کریں اور سرخرو ہو جائیں، اور سرخرو ہو کے دوبارہ کرسی پر بیٹھ جائیں، دوبارہ چیف جسٹس بن جائیں۔ جو مسائل ہیں ہمارے عدالتی نظام کو وہ سارے کے سارے دیکھیں۔ اب کیا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کرتے، اور چاہتے کیا ہیں کہ میں جو عدالت میں گفتگو کروں۔ ان کے جو وکیل تھے جو منیر ملک صاحب، ان کی طرف سے درخواست آ گئی تھی، وہ نہیں پیش ہو رہے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے رویے کی وجہ سے نہیں پیش ہو رہے، کیونکہ قاضی صاحب کسی بھی اپنے جو قریبی ہیں ان کی بات نہیں مانتے، اور ہمیشہ وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے کیسز خراب ہوئے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے جو آج کی درخواست ہے اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں جواب دیا، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب تو اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، ان کو کرونا وائرس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ یہ جو معاملہ ہے نظر ثانی سے یہ مراد ہوتا ہے، ریویو سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے صرف اس فیصلے کی حد تک معاملہ دیکھنا ہے عدالت نے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ جو عدالت نے دیکھنا ہے، اب یہ ہم اس پر جو نئی یہ درخواست دے رہے ہیں 184(3) کے تحت، یہ درخواست تو قابل سماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایڈیشنل نقطہ اٹھا رہے ہیں، اور ریویو میں ایڈیشنل نقطہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ریویو میں تو وہی بات ہوگی جو پہلے کیس تھا، تو اس لیے حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، اس کو خارج کیا جائے۔
جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی درخواست کیونکہ قابل سماعت نہیں ہے، اگر کسی صحافی یا صحافتی تنظیم کی طرف سے براہ راست کوریج کی کوئی درخواست دی گئی ہوتی اور براہ راست کوریج کی اجازت دینا ہوتی تو وہ پالیسی معاملہ تھا، اس کو عدالت نے دیکھنا تھا، لیکن جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک فریق نے نظر ثانی کی درخواست میں یہ درخواست دی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے وہ ان 3 رکنی اس بینچ میں شامل تھے، وہ 3 رکنی جو ججز تھے جنہوں نے اختلاف کیا تھا، جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو FPR نہیں بھجوانا چاہتے تھے اور صرف چاہتے تھے کہ وہ یہ ان کی پٹیشن منظور ہو جائے، صدارتی ریفرنس ختم ہو جائے اور سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے، کیونکہ وہ آج بہت زیادہ انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ویڈیو لنک کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے ہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وکلاء کو یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں، تو براہ راست کوریج جو ہے وہ دینے یا نہ دینے کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس حاصل ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں اس کو جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو قانون کے مطابق ہم سے پوچھا گیا ہے تو ہم نے کہا جی یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیا کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، آپ کا کام صرف ہماری معاونت کرنا ہے، فیصلے ہم نے کرنے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا وفاقی حکومت کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جوڈیشل اختیار نہیں ہے، یہ انتظامی اختیار ہے اور اس کے لیے عدالت میں درخواست نہیں دی جا سکتی، یہ انتظامی معاملات ہیں، عدالت اس کو دیکھے۔ اس پر جو منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ عدالت جو حکومت ہے اس کا کام معاونت کرنا ہے، وہ ہمیں نہ بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو جسٹس منیب اختر صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو براہ راست کوریج کا اختیار نہیں اور وہ اس پر درخواست بھی نہیں دے سکتی تو یہ کسی سائل کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بتائے سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے۔ ان کا اشارہ کن کی طرف تھا؟ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا، کیونکہ وہ بطور سائل کھڑے تھے۔ اگر وفاقی حکومت منصور علی شاہ صاحب کی یہ بات کو مان لیا جائے کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بتائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو پھر یہ ایک سائل کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بتائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ عدالت میں اگر گنجائش کم ہونے کی صورت میں کیا سپریم کورٹ دیگر کمرہ عدالتوں میں براہ راست کوریج کا بندوبست کر سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا جناب یہ عدالت اختیار ہے، عدالت جیسے بھی دیکھے اس کو وہ کر سکتی ہے۔ ساتھ جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نظر آنا چاہیے جو انصاف ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا گوادر میں بیٹھے شخص کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمرہ عدالت کی کوریج سنے اور دیکھ سکے۔ پاکستان کے دور دراز علاقے میں رہنے والا پاکستانی مالی مشکلات کا سبب سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے ریمارکس دیا کہ ہم نے اپنا سر زمین میں دبایا ہوا ہے، ہم جو چل رہا ہے اسی کو چلنے رہتے دینا چاہتے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا راز ہے جس کی ممانعت ہو۔ اگر کسی جج کی طرف سے بدتمیزی ہو تو وہ بھی ساری دنیا دیکھے اور اگر وکیل بدتمیزی کریں تو وہ بھی ساری دنیا دیکھے اور یہ سارا معاملہ چلنا چاہیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ جناب انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، انصاف کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے۔ جو قانون کا ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے، مطلب لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس کے لیے تو جناب یہ کرتے کہ انصاف ہر ڈور سٹیپ تک جاتا۔ جناب جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بلوچستان کے وکیل اگر وہاں سے ایک کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ویڈیو لنک کے ذریعے، تو جناب یہ پھر آپ ایک کام کریں، آپ یہ جو عدالتیں ہیں اس کو ہر علاقے تک لے کر جائیں نا، تاکہ وہ لوگ خود دیکھیں، ان کو وہ ویڈیو لنک پر بھی نہیں، وہ اندر عدالت میں بیٹھ کر دیکھیں۔ تو آپ اگر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کریں کہ آپ خیبر پختونخوا میں پھر سپریم کورٹ کے 3-4 رجسٹری اور بنا دیں، بلوچستان میں بنا دیں، ہر شہر میں بنا دیں، پھر تاکہ یہ معاملہ ہو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انصاف کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا دکھنا چاہیے، اور وہ ہے اس کے فیصلے کہ فیصلے ہونے چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ یہ قانون کا مقصد ہے۔ قانون کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انصاف جو کہہ رہے ہیں تو وہ انصاف کرتے ہوئے سب کو دکھانا چاہیے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ میرے جو ماننا ہے وہ یہ سارا معاملہ نہیں ہے۔ اتنے میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب روسٹم پر آ گئے۔ انہوں نے شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ آج کل وہ نہیں آتے، وہ خاموش ہیں، لیکن انہوں نے میرے خلاف 2019 میں بڑے الزامات لگائے تھے، اور ساتھ کہا کہ حکومت میڈیا کو دبا رہی ہے، پہلے حکومت نے میڈیا کو تباہ کیا، اب یوٹیوب کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کھلے عام بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ کنٹرول میڈیا کے ذریعے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اگر کوریج براہ راست نہ ہو تو سب دیکھیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے، اگر کوریج براہ راست ہوگی تو۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ ہے
کہ جب تک ہمارا عدالتی نظام نہیں ٹھیک ہوتا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب باقی اداروں کی لمیٹیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ باقی اداروں کی یہ لمیٹیشنز ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، میڈیا کی آزادی ہے، فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے۔ میں قاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، آپ عدالتوں کی آزادی پہ پہلے کام کر لیں، آپ قانون کی آزادی پر پہلے کام کر لیں۔ چھوٹی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے وہاں کا عملہ 100 200 لے کے تاریخیں دے رہا ہے، فائلیں جعلی ڈگریاں بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ جو اسلام آباد میں جعلی ڈگریوں کا معاملہ آیا تھا کہ وہ عدالت کی ڈگری، عدالت کی ججمنٹس عدالتی نمائندے بنا کر دے رہے ہیں، تو جناب ان معاملات کو دیکھ لیں۔ میڈیا کی آزادی کے لیے بڑے لوگ ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، وہ میڈیا والے خود بڑے پیسے والے لوگ ہیں، بڑے ان کے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ اپنے معاملات کو خود دیکھ لیں گے۔ یوٹیوب پر بھی ہم لوگ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جب تک حکومت ہم قانون کے مطابق چلتے رہیں گے ہمیں کوئی نہیں روکے گا، جب ہم قانون سے ہٹیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں روکا جائے گا۔ لیکن جناب آپ عدلیہ کے معاملات کو دیکھیں، عدلیہ کی آزادی کو دیکھیں، باقی معاملات چلتے رہیں گے۔ عدالتوں کا کام اپنے معاملات کو دیکھنا ہے اور اس کے اوپر جناب کی اپنی ججمنٹس ہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب نے آخر پر ریمارکس دی اور عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ میں آپ سے پرائیویٹ نہیں مل سکتا، اگر میں آپ سے پرائیویٹ ملتا تو میں آپ کو بتاتا کہ آپ کو تو بھرپور کوریج مل رہی ہے، آپ کے تو ایک جو آپ جملہ بولتے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کر اور یہ اسی مقصد کے لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب خود تو بحث کر رہے ہیں کہ میرا ایک جملہ میں کہوں کہ جناب صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، میں کہوں کہ جناب فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ میں فلاں کہوں تو وہ ایک جو جملہ ہے وہ میڈیا میں ٹکر چلتے ہیں۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا اگر میں پرائیویٹ آپ سے مل سکتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا کہ آپ کو بڑی کوریج مل رہی ہے، اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو کوریج نہیں مل رہی۔ خیر، عدالت نے اب اس معاملے پر مزید کارروائی کے لیے 17 مارچ کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس درخواست کا کیا فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر نظر ثانی کی اپیلیں کدھر جاتی ہیں۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔